الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذِ اسْتَسْقَى موسیٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْ 12 عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، البتہ تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاتے رہو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ نکالے ہمارے لیے مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، اس میں سے جس سے زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِهَا، اپنی سبزیوں میں سے، وَقِثَّائِهَا، اور ککڑیوں میں سے، وَفُومِهَا، اور اپنے لہسن میں سے، وَعَدَسِهَا، اور اپنے مسور اور دال میں سے، وَبَصَلِهَا، اور پیاز میں سے. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ، فرمایا کیا تم بدلے میں وہ لے رہے ہو جو ادنا ہے، بالذی، اس کے ساتھ، وخیر، جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا، نکل جاؤ تم کسی شہر میں، اتر جاؤ کسی شہر میں. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے مانگا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، پس مسلط کر دی گئی ان یہودیوں پر ذلت، والمسکنہ، اور مسکینی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اللہ کا غضب اس لیے ان پر ہوا کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ سب اس وجہ سے ہوا جو انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے نکل جاتے تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا تعلق بھی کل والے ہی درس کے ساتھ ہے کہ کل کے درس میں یہ گزرا تھا کہ جب میدان تیہ میں یہ لوگ رہے اور جہاد قوم مالکہ کے ساتھ کرنے کا حکم دیا تھا اور انکار کر دیا، تو اللہ نے فرمایا تم یہیں رہو. 40 سال تک میدان تیہ میں رہے اور وہاں سے نکلنا ان کے لیے حرام تھا. تو اب وہاں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست، تو کھانے کا کل ذکر ہوا تھا کہ من اور سلوہ ان کے لیے اترنے لگا. تو جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں پینا بھی، پینے کے لیے بھی پانی ضروری ہے، اس کے بغیر تو آدمی نہیں رہ سکتا. سائے کا نہیں تھا تو اللہ نے ان کے لیے سائے کا بندوبست کر لیا. تو پانی کے حوالے سے جب انہیں ضرورت پڑی کہ ہم پانی پئیں بھی اور ہم پانی سے غسل بھی کریں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. جب اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو پانی کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی پانی کا بندوبست ہو، تو اللہ نے فرما دیا ہاں میرے موسیٰ آپ ایسا کرو کہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو پتھر پر مارو. اب یہ پتھر پر عصا مارو. حضرت موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا تو اللہ فرماتے ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے. اب یہ پتھر کون سا تھا؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عام پتھر تھا.
وہاں میدان میں ایک پتھر تھا اور اس پر عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور بعد میں لکھا کہ یہ وہ خاص پتھر تھا کہ یہ وہ پتھر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عام طور پر ان کے زمانے میں سارے لوگ اکٹھے ایک جگہ غسل کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام الگ غسل کرتے تنہائی میں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ موسیٰ بیمار ہیں، انہیں بیماری ہے، اس لیے ہمارے ساتھ غسل نہیں۔ اور بیماری کیا ہے؟ ادرا بیماری ہے۔ ادرا کہا جاتا ہے کہ خصیتین کا پھول جانا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل فرما رہے تھے، کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے اور غسل کیا۔ کپڑے جب پہننے کے لیے کپڑے اٹھانے لگے تو وہ پتھر آگے بھاگ گیا، اللہ کے حکم سے بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا اور وہ ان لوگوں میں جا کر پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اب انہوں نے دیکھا اتنے خوبصورت حسن و جمال والے نے کوئی بیماری نہیں۔ اللہ نے ان کا اس طرح یہ جواب دے دیا۔ تو یہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر بھاگا۔ تو بہرحال پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 کیوں پھوٹ پڑے؟ اس لیے کہ وہ 12 خاندان تھے، 12 قبیلے، اور بنی اسرائیل تھے ذرا سخت طبیعت کے لوگ، تو اکٹھے ایک جگہ نہیں رہتے تھے، آپس میں جھگڑا رہتا تھا، آپس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی۔ تو اس لیے کہا کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کو ان کے پینے کی جگہ بتایا۔ کہا بھائی تمہارا یہ چشمہ ہے، تمہارا یہ چشمہ، تمہارا یہ چشمہ۔ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر ایک کو اس کا پانی کا حصہ بتا دیا کہ تمہارا یہ چشمہ ہے اور تم نے یہاں سے پانی پینا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں من اور سلوہ تو مل رہا ہے، وہ کھاؤ، اور یہ پانی بھی آ گیا، لہٰذا تم پانی بھی پیو۔ تو یہ دونوں چیزیں تم استعمال کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، فرمایا لا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد نہ کرنا، زمین کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرنا، زمین کے اندر اللہ کے احکامات کو پامال نہ کرنا، نبی کی شریعت کو پامال نہ کرنا، اور یہ ان کے لیے حکم ملا۔ اب وہ من اور سلوہ تو کھاتے رہے، کافی عرصہ گزرا، لیکن کہنے لگے اب آگے اس بات پر نہ شکری پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی یہ من سلوہ کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں، لہذا اب ہمارے لیے کوئی اور بندوبست ہونا چاہیے۔ جی کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ ہم سبزیاں کھانا چاہتے ہیں، سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، پیاز ہو، لہسن ہو، یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے، اور ظاہر ہے اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے۔ اب وہ جو مفت میں نے مل رہا تھا، مزیدار چیزیں مل رہی تھی، اب وہ ان کے منہ میں پڑ گئی، اور اب کہا جی نہیں ہمیں ہو۔ تو وہی یہاں ذکر ہے، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اب اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے نکالیں، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، جو زمین اگاتی ہے۔ زمین کیا اگاتی ہے؟ مِن بَقْلِهَا، بقل کہتے ہیں سبزی، ترکاریوں کو اور سبزیوں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ سارا جو زمین میں سبزیاں اگتی ہے وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں، اسی لیے بقالہ کہا جاتا ہے نا، اس اسٹور کو کہا جاتا ہے جہاں سبزیاں بیچی جاتی ہیں، انہیں بقالہ کہا جاتا ہے۔ کہا جی ہمیں سبزیاں ملنی چاہیے، وَقِثَّایَہَا، اور ککڑی ملنی چاہیے، ککڑی بھی کہتے ہیں، تر بھی کہتے ہیں، اسے تریں کہا جاتا ہے، اور یہ چونکہ ان کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ لائی گئی ککڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کھجور بھی منگوائی، تو آپ نے ککڑی اور کھجور کو ملا کر کھایا، فرمایا اس کا مزاج ٹھنڈا ہے اور کھجور کا مزاج گرم ہے، لہٰذا بیلنس برقرار ہو جاتا ہے ان کو کھانے سے۔ تو کہا جی وہ ککڑیاں، کھیرا بھی اسے کہا جاتا ہے، وہ فومہا، اور فوم کہا گیا لہسن کو بھی کہتے ہیں، اور عربی میں فوم گندم کو بھی کہا جاتا ہے، برحال لہسن۔ کہا جی لہسن ہمیں ملنا چاہیے، ہم وہ کھائیں گے۔ اور لہسن پہلے بھی عربوں میں یہ تھا، اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے، ہمارے حکیم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ لہسن کھائیں گے اور اس کا پیسٹ بنا کر استعمال کرتے ہیں تو دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ لہٰذا اب پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے، کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن کچا لہسن کھا کر مسجد میں فوراً نہیں آنا، لیکن اس میں بدبو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کھانا رکھا اور سلاد بھی ساتھ اور اس میں لہسن بھی ہے، آپ نے کھانا کھایا اور آپ نے سلاد کو نہیں کھایا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو حلال کر دیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔
تو یا رسول اللہ آپ نے کھایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس میں بدبو ہے اور تم کھاؤ، اور میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ میں ان لوگوں سے، میں ان شخصیات سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے، یعنی فرشتے، میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں، ان سے سرگوشی کرتا ہوں، تم ان سے نہیں کرتے، اور فرشتوں کو بدبو سے نفرت، لہٰذا اسی لیے آتا ہے کہ لہسن کھا کر فوراً مسجد فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے نا آج۔ اس سے ہم اور باتیں بھی نکال سکتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ سگریٹ پی کر فوراً اسی طرح منہ سے بو آ رہی ہو، نہ آ رہا ہو، نسوار ڈلے ہوئے نہ آ جائے، حقہ پی کر اس طرح نہ آ جائے۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہرحال ان میں سے کسی کا ہے کہ وہاں اس زمانے میں ایک نیک آدمی تھا اور اس نے حقہ پیتا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ آئے، بات ہو رہی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے نہیں بات کر رہے، پیٹھ کے پیچھے، بار بار پیٹھ کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اب انہوں نے جا کر ان سے جب پوچھا کہ حضرت یہ خواب دیکھا، تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تو حقہ تو نہیں پیتا؟ اس نے کہا میں حقہ پیتا ہوں۔ فرمایا اسی لیے حضور کو بدبو سے نفرت ہے اور آپ پیٹھ کے پیچھے بات کر رہے تھے، آپ کے سامنے نہیں آئے۔ اسی سے ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ہم آتے ہیں گرمیوں میں یا سردیوں میں جراب پہنے ہوئے اور انہی میں بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، جوتوں میں جراب پہن کر جوتے پہنے آئے مسجد میں، اب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پاؤں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، آگے یہ ہے پیچھے دوسرا ہے، اب وہ دوسرا جب سجدے میں آتا ہے اس کے پاؤں میں اس کا سر آ جاتا ہے، بدبو اس سے وہ تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا۔ مسجد میں آ رہے مسواک کرنا چاہیے، برش کر کے آنا چاہیے، تاکہ اس طرح دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کبھی بسا اوقات بیماری بھی ہوتی ہے، منہ سے بو آنے لگتی ہے، دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا منہ سائڈ پر ہٹا کر بات کریں، بالکل سامنے اس طرح بات نہ کریں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا کہ یہ انہوں نے اس کا مطالبہ کیا، وعدسہا، عدس کہا جاتا ہے مسور کی دال کو، لیکن اب عرب تمام ہر دال کو عدس کہتے ہیں، لہٰذا دالیں ہونی چاہیے، وہ بصلہا، اور پیاز ہونا چاہیے۔ جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہیں اعلیٰ چیز ملی تھی، اعلیٰ چھوڑ کر اب بدلے میں کیا لے رہے ہو؟ ادنا چیز لے رہے ہو، اتنے ناشکرے ہو گئے ہو کہ تم اس طرح۔ تو یہی فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی، تم اس کا مطالبہ کر رہے ہو، بدلے میں وہ لے رہے ہو جو ادنا ہے، جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس کے بدلے میں جو بہتر، جو اللہ تمہیں دے رہے تھے اعلیٰ چیز، اس کو چھوڑ کر یہ کر رہے ہو۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، تم نے خود مطالبہ کیا ہے، اب ایسا کرو اہبطوا مصر، کیونکہ میدان اتنی اونچی جگہ پر تھا تو کہا اب نیچے اترو وادی میں، نیچے وادی میں اترے اور کہا کہ جاؤ وہاں پر اور جو تم نے مانگا تمہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے فرمایا جاؤ تم اور وہاں بیج لو، اور جب وہ بیج وہاں پر جو ہے وہ ڈالو زمین میں، جب تمہارے ہاتھ میں بیج آئے گا من اور سلوہ بند ہو جائے گا۔ اور جب بنی اسرائیل کے ہاتھ میں بیج آیا تو من اور سلوہ بند ہو۔ اب انہوں نے وہاں پھر کھیتی باڑی شروع کر دی اور اس سے سبزیاں بھی ملنے لگی اور یہ سب کچھ محنت کرنے لگے، اور آگے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب یہ یہود ان پر اللہ نے ذلت کو ان کا مقدر بنا دیا اور مسکنت کو، ان کا مسکینی کو بنا دیا، ان کا مقدر بنایا، اور واپس جب وہاں سے لوٹے وباؤ، واپس ہوئے تو بغضب من اللہ، اللہ کے غضب، یہ اللہ کے غضب اور مسکنت اور اسی طرح یہ ذلت کے کیوں حقدار بنے، تو اللہ نے بتا دیا اس کا سبب یہ ہے کانوا یکفرون بآیات اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ دو نبی ان کے ساتھ رہ رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن ان کی بات نہ مانی، انکار کر دیا، تو گویا اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا۔ پتہ چلا جو بھی اللہ کے احکامات کا انکار کرے گا اللہ اس پر ذلت کو مسلط کرے گا، وہ ذلت مسلط ہوگی۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز فرما دیا، کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کو ناحق قتل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستی تھی جس میں 43 قومیں بستی تھی، اس بستی میں 43 قومیں رہ رہی تھی، اور ہر قوم کا ایک نبی تھا، تو گویا 43 انبیاء تھے۔ تو ان قوموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہر وقت ہمیں تنگی کرتے رہتے، آؤ ہم انہیں ختم کرتے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے صبح دوپہر تک 43 انبیاء کو شہید کر دیا اور 70 سے زائد ان کے صحابہ کو بھی شہید کر دیا۔ یقتلون النبیین۔ حضرت یحییٰ
حضرت زکریا کو شہید کیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا کہ حضرت یحییٰ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے کیا کیا، اس کی بیویاں بھی تھی، باندیاں بھی تھی، لیکن اس کی بھانجی بڑی خوبصورت تھی، اس نے اپنی بھانجی سے نکاح کر، تو ان کی شریعت میں بھی اپنی بھانجی سے نکاح جائز نہیں تھا، ناجائز تھا نکاح۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کے دربار میں گئے اور اس سے جا کر کہا بھائی تو نبی ہے، تو بادشاہ ہے، میں نبی ہوں، لیکن میں حق بات کہنے آیا ہوں، تم نے جو بانجی سے نکاح کیا یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، اتنی تمہاری بیویاں ہیں، باندیاں ہیں، اور باندیاں رکھ لو، لیکن تم یہ نکاح نہ کرو۔ تو اس بادشاہ نے جواب میں کہا بادشاہی تیری ہے یا میری ہے؟ فرمایا بادشاہی تو تیری ہے، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے حق تو کہنا ہے۔ کہا میرے سامنے آ کر حق کہتے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہیں شہید کروا دیا۔ اسی طرح ایک اور نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نبی کے بارے میں یہ کیا کہ چونکہ وہ دعوت دیتے تھے تو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالی اور ڈال کر کے ان کو شہید کر دیا، اور پھر اوپر یہ جشن منانے لگے، تو اللہ نے پھر عذاب بھیجا اور ان سب کو تباہ کر۔ تو یہ کیفیت، فرمایا انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق نہ حق۔ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن ہر ایک آدمی کے لیے نہیں۔ وہ حکومت وقت، ایک آدمی ایمان لایا، الیاذ باللہ مرتد ہو گیا کہ میں بس مرتد نہیں لاتا، اب ایمان کا انکار کر مرتد ہو گیا۔ اب اس کو شریعت کہتی ہے کہ پہلے تم اس کو بار بار جاؤ اور اس کو سمجھاؤ، وہ آ جائے دین پر، واپس آ جائے، لوٹ آئے، اس کے شبہات کو دور کرو۔ اس کے باوجود بھی نہیں آتا، من بدل دینہ فاقتلوہ، اب جو مرتد ہو گیا واجب القتل ہے، پھر قتل، واپس آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو واجب القتل، لیکن ہر آدمی اس کو نہیں قتل کرے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، حکومت ہے، اسلامی حکومت کرے۔ اور دوسری صورت کیا ہے، ایک آدمی شادی شدہ ہے اور وہ زنا کر لیتا ہے، تو اب اس کو قتل کیا جائے گا، یا کہ یہ بھی ہر آدمی نہیں اسے کرے گا، یہ حکومت وقت اور قاضی جو ہے اس کے لیے فیصلہ کرے گا، اور اس کو گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کیا جائے گا اور پتھر مار مار کر اس کو اس طرح ختم کر دیا جائے گا سنسار کے لیے۔ دو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو ویسے قتل کر دیتا ہے، جب ویسے قتل کر دیا، اس کے بدلے میں حکومت وقت قصاص میں اس آدمی کو قتل کرے، قصاصاً قتل۔ یہ تین صورتیں ہیں بس، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، ان کے علاوہ جو ہے سب ناحق قتل ہے۔ تو اب انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہیں، ان سے تو یہ تصور نہیں، ارتداد کا تصور نہیں ہے، زنا کا تصور نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے کا تصور نہیں ہے۔ جب وہ معصوم ہے اور ان کے بارے میں یہ تصور نہیں، تو اب کسی نبی کو شہید کیا جا رہا ہے تو یہ ناحق قتل۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل ان کا یہ سلسلہ تھا، یہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ جو ان کے ساتھ ہوا سب کچھ فرمایا نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے کی، وکانوا یعتدون، اور جو حد سے تجاوز کر رہے تھے، گناہوں میں آگے بڑھے، اس کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں ملی اور یہ ان کو ان کا بدلہ دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب۔ جی جی، عیسائی یہ مرتد سے بھی یہ مرزائی یہ مرتد سے بھی بدتر ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، مرزائی یہ مرتد سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ مرتد تو اسلام کا ایک انکار کرتا ہے، مرزائیوں نے صرف انکار نہ کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نبی کھڑا کر دیا ہے، تو اس لیے یہ مرتد سے بھی بدتر ہے۔ جب مرتد سے بھی بدتر ہے تو لہٰذا ان کے ہاتھوں کی چیز کو نہیں کھایا جائے، پھر ان کی مصنوعات کا بھی انکار کیا جائے، ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کیا جائے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا مسلمان کلمہ پڑھنے والا روزہ افطار کرتے وقت ان کی مصنوعات کو استعمال کرتا ہے، تو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح جائے گا، کس منہ سے جائے گا؟ جی واجب القتل تھا، اس لیے وہ بھاگا ہوا تھا، انگریز نے ان کو اپنا خود کاشتہ پودا بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باقی یہ تو